بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ربیع الاول جشن یا خرافات؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیصلہ کن جواب۔ گالی دینا، پتلا جلانا اور ہنگامہ کرنا یہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم ہے۔ اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ کیا 9 ربیع الاول کا مطلب گالی دینا ہے، نفرت پھیلانا ہے، خرافات ہے، یا اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کچھ اور بیان کرتی ہے؟ 9 ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے، اس ویڈیو میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا، آپ ضرور دیکھیں آخر تک۔ 9 ربیع الاول کو اہل بیت کی تعلیم اور ہماری اپنی خرافاتیں کیا ہیں؟ ایک شخص سوال کرتا ہے، آج 9 ربیع الاول ہے، ہم لعنت کریں، گالیاں دیں، پتلا جلائیں، کہ یہی جشن ہے؟ جو چاہے کریں، کہ یہی جشن ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے ایک سوال ہے، کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو تعلیم بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے؟ کیا تعلیم آپ بیان کریں؟ وہ نقل کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، حدثنا سلیمان ابن مہران۔ اس حدیث کو چند سلسلے وار راویوں سے نقل کیا گیا ہے، جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، وَهُوَ يَقُول، امام فرماتے ہیں، معاشر الشیعہ، شیعت کونوا لنا زینا، اے ہمارے شیعو تم ہمارے لیے زینت بنو، وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنَا، اور آپ ہمارے لیے ذلت اور ننگیار نہ بنو، رسوائی کا سبب ہمارے لیے نہ بنو۔ یہ امام کا فرمان ہے۔ امام آگے اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، قولوا للناس حسنا، آپ لوگوں کے لیے اچھی چیزیں بیان کریں، اچھی باتوں کو بیان کریں۔ اور کیا بیان کیا گیا اس حدیث میں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، احفظوا السنتکم، تم اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ کس چیز سے کنٹرول کے لیے حکم دے رہے ہیں امام؟ فرما رہے ہیں، وَكُفُّوهَا عَنِ الْفُضُولِ، اپنی زبان کو فضول باتوں سے دور رکھیں، اپنی زبان کو فضول چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ اور اس کے بعد حدیث میں کیا ارشاد ہوتا ہے وہ بھی حضرت یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَبِيحِ الْقَوْلِ، اور اپنی زبان کو بری باتوں سے دور رکھو، محفوظ رکھو، کہ ہمارے شیعہ ہمارے لیے زینت بنے، رذیلت نہ بنے، ذلت کا سبب نہ بنے۔ اور اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، برائیاں نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، نازیبا الفاظ سے کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، اگر امام کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو بری چیزوں سے محفوظ رکھو، تو کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم جشن کریں، جشن میں جس کو چاہے گالی دیں؟ تو آپ کس طریقے سے پھر یہ غلط چیزوں کو، غلط رسموں کو اختیار کر سکتے ہیں؟ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو میں 10 روپے دیتا ہوں، آپ فلاں کو گالی دیں، آپ فلاں کو گالی دیں۔ یہ کیا ہے؟ کس نے کہا گالی دینے کے لیے؟ میں اپنے الفاظ کا اور اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں مخالف لعن نہیں ہوں، میں مخالف سب و ستم اور گالی ہوں، جس کو ہمارے اہل بیت اور چھٹے امام نے صاف منع کیا ہے کہ آپ کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اور اسی کو قرآن منع کر رہا ہے، کسی دوسرے کو گالی نہ دو۔ قرآن کا حکم ہے، سورہ انعام 6 سورہ آیت نمبر 108، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم دوسروں کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ اگر تم دوسروں کو گالی دے رہے ہو تو وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، جہالت کی بنا پر۔ تم حق پر ہو، تم کو برا بھلا کہیں گے، تمہیں گالی دیں گے، تم کسی دوسرے کو گالی نہ دو۔ قرآن صاف منع کر رہا ہے۔
امام صادق علیہ السلام کی روایت سے صاف واضح آشکار ہو جاتا ہے کہ تم کسی دوسرے کو گالی نہیں دو، اپنی زبان پر بری چیزوں کو جاری نہ کرو، فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، فضول باتوں سے پرہیز کرو، اور اسی کی طرف قرآن بھی متوجہ کر رہا ہے۔ تو پھر کیوں ہم اپنی جشن میں، اپنی محفلوں میں نازیبا الفاظ دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو؟ ہم لعن کر سکتے ہیں، 1000 بار لعن کریں، صبح سے لے کر شام تک ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھتے رہے، لعن لعن ان پر کرتے رہے، لعنت اللہ علیہ، لعنت بھیجے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت نے بیان کیا ہے، جس طریقے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اس طریقے سے آپ لعن کر سکتے ہیں، لیکن گالی نہیں دے سکتے۔ اگر اہل بیت کے دشمنوں کو گالی دینا ہوتا تو پھر امام کیوں کہتے کہ آپ اپنی زبان پر بری چیزوں کو جاری نہ کرو، فضول باتوں سے پرہیز کرو، دور رہو، احفظوا السنتکم، اپنی زبان کو گندی باتوں سے دور رکھو، اور اسی زبان سے فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت بیان کی، روایت بھی بیان کری، اور اب فقہی مسئلہ آیت اللہ سستانی کے مطابق گالی دینے کے عمومی احکام بھی بیان کیے گئے۔ مومن کی تحقیر کرنا، اہانت کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، اور اسی طرح مذہبی اختلافات کو غیر علمی انداز میں بھڑکانے سے گریز کی تاکید کی گئی ہے، آقا نے منع کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں مومن کے لیے بھی بیان کی گئی ہیں۔ آپ اپنے مومن بھائی کو گالی دینا یا اس کی احانت کرنا، اس سے رسوا کرنا، اس کی نقل اتارنا، اسے ڈرانا، اسے دھمکانا، اس کے راز کو فاش کرنا، اس کی غلطیوں کی تاک میں لگے رہنا، کب یہ غلطی کرے اور کب ہم اس کو پکڑیں، اس کو حقیر جاننا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حضرت آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے آپ کے لیے۔ خداوند عالم ستار العیوب ہے، وہ تمہارے سب کے عیب کو چھپاتا ہے، اگر وہ تمہارے عیب کو آشکار کر دے کیا کرو گے؟ اس لیے منع کیا دوسرے کے عیب کو آپ آشکار نہ کرو۔ اب تیسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پتلا جلانا۔ کیا کسی معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ تو ہماری خوشی میں، ہمارے جشن میں ہمارے دشمن کا پتلا جلاؤ، یا کسی دوسرے کا پتلا جلاؤ، یا کسی دوسرے کے سامنے پتلا جلا کر ان کو دکھاؤ، اختلاف پیدا کرو، گالیاں دو، نازیبا الفاظ سے ان کو پکارا جائے، ان کی اہانت کی جائے؟ کہیں امام نے کہا اس طرح؟ آپ کہیں گے ایسی تو بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے امام نے نہیں کہا، پائی جاتی ہیں۔ اگر اس عمل کو دین سے، عبادت سے یا اہل بیت علیہم السلام کی سنت کے عنوان سے پیش کیا جائے تو یہ غلط ہے۔ تاریخی اختلافات اپنی جگہ، ظلم سے براعت اپنی جگہ، لعن کرنے کا حق ہے، لعنت آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ لعنت کریں، فتنہ فساد نہ ہو، اختلاف نہ ہو، خریزی نہ ہو، اس موقع پر آپ لعنت کر سکتے ہیں۔ آپ لعنت کرنے کا حق ہے، آپ صبح سے شام تک گھر میں مصلی بچھائیے اور تسبیح پڑھیں، صرف لعنت کی تسبیح پڑھیں۔ دیکھیں ہم کتنے لوگ ایسے ہیں تسبیح پڑھیں گے، اور بہت سی ایسی چیزیں بیان کی گئی جس میں کھلے عام لعنت کی گئی ہے، آپ ان کو پڑھیں۔ زیارت عاشورہ پڑھیں، کھلے عام اس میں الفاظ کے ساتھ لعنت کی گئی دشمنوں پر۔ کتنے لوگ زیارت عاشورہ جو پڑھتے ہیں بتائیے؟ ایسے ہیں جن کو زیارت عاشورہ پڑھنی بھی نہیں آتی، جانتے بھی نہیں ہیں، صرف وہ لوگ آتے ہیں اور چوراہوں پہ، گلیوں میں، سڑکوں میں آنے کے بعد لعنت کر دیں، اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن دین کے نام پر کوئی ایسا عمل گھڑ لینا جسے معصوم نے تعلیم نہ دی ہو یا جس کے لیے حکم نہ دیا ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رنگ سے کھیلنا اور جشن میں بے قابو ہو جانا،
یعنی جس طریقے سے غیر مسلم ہندو لوگ ہولی مناتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے ہاں بھی 9 ربیع الاول کو بعض لوگ رنگ سے کھیلتے ہیں. کوئی شرعی دلیل اس پر نہیں پائی جاتی کہ رنگ سے کھیلا جائے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. جشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وقار، کردار، اخلاق اور اہل بیت کی تعلیم کو یاد رکھے اور دوسرے لوگ دیکھیں تو ان کو یاد آئے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں جو جشن منا رہے ہیں. یہ معیار ہونا چاہیے. امام کا معیار صرف خوش ہونا نہیں بلکہ ایسا کردار ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی زینت بنے، نہ کہ ان کے لیے باعث شرمندگی بنے. ایک شخص کہتا ہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دوسرا شخص کہتا ہے اہل بیت سے محبت تو کرتے ہو، عمل کا ہے، ان کی بات بھی تو مانو. پھر کہتا ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں. دوسرا شخص کہتا ہے نفرت تو کرتے ہو لیکن نفرت کرنے کے درمیان لعنت کرنا اور گالی دینا دونوں میں فرق بیان کیا گیا ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں. پھر پہلا شخص کہتا ہے کہ ہم جشن مناتے ہیں. جواب دیتا ہے آپ جشن تو مناتے ہیں لیکن خرافات نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. جشن اور دوسری چیزوں میں جو خرافات ہے فرق بیان کیا گیا ہے. اہل بیت علیہم السلام سے محبت صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کردار ہونا چاہیے. کردار، اخلاق، یہ چیزیں معیار ہوتی ہیں. شیعہ ہونا صرف ماتم کرنا یا جشن منانا یا مجالس برپا کرنا، یہ تمام چیزیں شیعہ ہونے کی علامت نہیں پائی جاتی بلکہ وہ تمام تعلیم جو اہل بیت نے بیان کی ہیں اور ایک شیعہ کی علامت کو قرار دیا ہے وہ ہمیں پائی جانی چاہیے. اگر کوئی ہمیں دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں، یہ انہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور انہی کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو ہم شیعہ ہیں. لیکن اگر اس طریقے سے عمل انجام نہیں دے رہے ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں. امام فرما رہے ہیں وہ عمل انجام دو جو ہمارے لیے آپ زینت بنے، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنے. اہل بیت علیہم السلام یعنی کردار سازی، اخلاق نمونہ ہونا چاہیے. ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا. آپ کا سوال ہو تو یہی بتائیے گا.